سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف میں وارد ہونے والی دعا جو آیت نمبر 44 سے 51 تک ہے اس کی تشریح کریں گے. فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سورۃ الاعراف کے یہ پورے ایک سین کے بارے میں ذکر کروں گی. تمام آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کم از کم مختصر طور پر، اور اسی کے عین درمیان میں جو ایک دعا آ رہی ہے اس کے لیے ہمیں ایک نیا پس منظر ملے گا. دعا آیت نمبر 47 میں ہے، اور جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے اور جن پر ہم آج بات کریں گے وہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 44 سے لے کر 51 تک ہے. یہاں پر آپ دیکھیں تو قیامت کے دن کا منظر ہے جو کھینچا جا رہا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. یہ قیامت کے دن کا منظر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر کہ جو لوگ جنت میں جا چکے ہیں، جنت والے لوگ آگ والے لوگوں کو پکار کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں کو سچا پایا، اس نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا پورا کیا. تو کیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا؟ یہ اصل میں تنزیہ کلام ہے. تنزیہ کس لیے ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں کافر مسلمان کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے ایمان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو ان کو، یہ کس طرح اپنا سر مارتے ہیں زمین پر، جیسے پتہ نہیں انہیں کیا ملنے والا ہے. کچھ نہیں ملنے والا. لوگ ان کی دینیت کا، ان کے تقوی کا، حرام سے دور رہنے کا، رشوت نہیں کھاتے تھے اس پر ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، سود نہیں کھاتے تھے اس پر مذاق اڑایا جاتا تھا، کرپشن نہیں کرتے تھے، غیبت میں نہیں شامل ہوتے تھے. تو ہر موڑ پر ان کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ کیا بے وقوف لوگ ہیں، خوامخواہ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے انہیں جیسے بڑی جنت ملنے والی ہے. بھلا عقل سے کام لو. تو یہ لوگ نا ہمیشہ دنیا میں طنز کا شکار ہوئے تھے. تو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک بدلے کا موقع دیا ہے. جب جنت میں پہنچ چکے ہیں تو اس کے ایک پہلے سین میں سے ایک یہ سین ہے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی دنیا میں ان کو طنز کرتے تھے، تو ان کو یہ جنت والے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا نا جنت کا، وہ تو سچا نکلا ہے، ہمارے لیے تو وہ سچا ہے. تم بتاؤ تمہارے لیے کیسا نکلا؟ تمہارے لیے بھی سچا تھا؟
پچھلی صورت میں جب آل عمران میں آپ سے بات کر رہی تھی تو اختتامی بات میں ہم نے کیا کہا تھا کہ آخرت کے دن ہمیں اپنے لیے رسوائی نہیں دیکھنی، تو نہ صرف ہمیں رسوائی نہیں ملی بلکہ اب ہم دے بھی رہے ہیں رسوائی ان لوگوں کو جو ہمیں ساری زندگی رسوائی دیتے رہے، تو یہ سین بھی آنے والا ہے۔ قالوا نعم، تو ان لوگوں نے کہا ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، تو ان میں سے ایک آذان دینے والے، ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے نے، اعلان کرنے والے نے کہا اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر ہے۔ ظلم عربی میں صرف کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو اس کو بھی کہتے ہیں ظالم، اور ظلم اصل میں ایک تو اندھیرے سے نکلتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا کہ جہاں وہ بلونگ نہیں کرتی۔ تو اگر میں قرآن ریلیٹڈ کسی کتاب کو کچن میں رکھ دوں تو دس از ظلم، یعنی کوئی چیز جو وہاں سے بلونگ نہیں کرتی اس کو ادھر اس جگہ پر رکھ دینا۔ جیسے آپ کی جاب ہے اور آپ کو اپنی جاب کے اندر ایک ٹائم کے اندر کام کرنا ہے، اور آپ اس ٹائم کے اندر کچھ اور حرکتیں کرنا شروع کر دیں یا اپنے کوئی پرسنل کام کرنے لگ جائیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ آپ ظلم کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس ٹائم کو ایک غلط طریقے سے استعمال کیا۔ اچھا، اور ظلم کی مثال ایک یہ بھی ہوگی کہ جیسے آپ کے ماں باپ نے آپ کے اسکول کی فیسیں بھری ہیں اور آپ اسکول میں جا رہے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ آپ کلاس اٹینڈ ہی نہیں کر رہے، اور آپ بیچ میں کلاسز بنک کر کے، اسکپ کر کے ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ تو ظلم کے بڑے وسیع معنی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو غلط جگہ پر ڈالنا، کسی کا حق لے لینا، کسی کو ناحق کوئی چیز دے دینا، کوئی چیز غلط ٹائم پر کرنا، وہ بھی ظلم ہو جائے گا۔ کوئی غلط بات کہہ دینا وہ بھی ظلم ہو جائے گا۔ تو جو لوگوں نے بڑا ظلم کیا وہ کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اللہ کی عبادت کا ایک مقام ہے، اور اس کو اس جگہ سے ہٹا دینا اور کسی اور کو وہ مقام دے دینا، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اعلان کرنے والے نے کیا اعلان کیا؟ کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر خدا کی لعنت ہے۔ تو یہ کون سا ظلم ہے اور یہ کس قسم کے ظلم کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی اگلی آیت میں ایکسپلین کیا ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے روکا اور لوگوں کو بھی روکا۔ صدہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں نے خود بھی نہیں پڑھنا، اور کوئی اور پڑھ رہا ہو تو میں نے اس کے ساتھ بھی جو ہیلے شروع کر دیے، اس کو بھی ڈسکریج کرنا شروع کر دیا، کوشش کی کہ وہ بھی رک جائے، اس کو بھی ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ بھی پیچھے ہٹ جائے، وہ بھی رک جائے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اور اس کے بعد وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے آپ کو روکا اور اوروں کو روکا، پھر نا اس میں سے کوئی نہ کوئی کجی، کوئی نہ کوئی ٹیڑھ بھی نکالتا رہا، یعنی اسلام میں یہ کیوں ہے، اسلام میں وہ کیوں نہیں ہے، اس بات کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی ہے، یعنی وہ بندہ نا ڈھونڈتا رہے کوئی نہ کوئی کمپلین کرنے کے لیے، کوئی چیز، کوئی فتنہ برپا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسے مل جائے، تاکہ نا لوگوں کو یہ لگے کہ میں اسلام فالو اس لیے نہیں کرتا کہ میرے دل میں نا کوئی خرابی نہیں ہے، اصل میں اس لیے نہیں فالو کرتا کہ میرے دل میں کچھ سوال ہیں اور ان سوالوں کا جواب مجھے نہیں مل رہا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے نا کوئی ٹیڑھ ڈھونڈنا ہو نا کسی چیز میں، تو وہ تو سیدھی سے سیدھی لائن میں بھی کوئی نہ کوئی ٹیڑھ ڈھونڈ لیں گے، آپ کوئی نہ کوئی خرابی ڈھونڈ لیں گے۔ جس ذہنیت نے اچھائی ڈھونڈنی ہے انہیں اچھائی نظر آ جائے گی، جس نے برائی ڈھونڈنی ہوتی ہے اور برائی دیکھنی ہوتی ہے اس کے سامنے آپ جتنی کوشش کر لیں، آپ دنیا کی ساری نعمتیں لا کر بھی رکھ دیں تو اس کو برائی ہی نظر آئے گی۔ دنیا میں نا آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ایسے شکر گزار لوگ بھی موجود ہیں کہ آپ نا امیجن نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ ملیشیا میں نا پورا ایک گاؤں مسلمان ہوا تھا، اور وہاں ان لوگوں کے گھروں کی نا اوپر چھتیں نا تھی نہیں، اور ان کے جو گھر تھے نا آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ان کا پورا گھر جو تھا نا وہ بمشکل 5 فٹ یا 5 فٹ کا ہوگا، جس میں مٹی کا فرش ہے، چھت ہے نہیں، اخبار سا لگا کر بچوں کے کمرے کے لیے ایک چھوٹا سا حصہ انہوں نے الگ کیا ہوا ہے۔ لیکن آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہاں کے لوگ اس قدر خوش تھے۔ میں نے وہ ڈاکیومنٹری دیکھی تھی تو وہ لوگ نا خوشی اپنا گھر دکھا رہے تھے، وہ اپنی حالت پر مطمئن تھے، کانٹینٹڈ تھے۔ ان کا ہر دوسرے لفظ کے بعد نا ان کا لفظ تھا الحمدللہ،
ان کے بچے گھروں سے باہر کھیل رہے تھے، کسی کے پاس شرٹ نہیں تھی تو کسی کے پاس پینٹ نہیں تھی، کسی نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، لیکن بے حد خوش اور مطمئن۔ تو آپ کو دنیا میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں، اور دنیا میں ایسے دوسرا گروہ بھی ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، جو اس قدر امیر ہوتے ہیں، اس قدر امیر ہوتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں نا ملینئر بھی فقیر لگتے ہیں۔ ان کی لائف لگژری نام سے نا کہیں آگے جا کے کوئی چیز ہے، اور ان کے ساتھ کبھی آپ کو کسی ریسٹورینٹ میں جانا پڑ جائے، یا آپ کبھی ایسے شخص کو ریسٹورینٹ میں دیکھیں، ویٹر کو آرڈر لانے میں 1 منٹ ذرا دیر ہو جائے تو ان کی تو دنیا میں جہنم آ جاتی ہے۔ اتنی شکایت، اتنی شکایت، اتنی نیگیٹیوٹی، اتنا غصہ، اتنا ٹیمپرامنٹ کہ ہم تو حیران ہی رہ جائیں کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اچھی چیز ہو نا، ان کو اس میں خرابی نظر آ جاتی ہے۔ جو الحمدللہ والا بندہ مل جائے نا، تو جو بھی خرابیاں ہو نا، اس کو اس میں بھی اچھائی نظر آ جاتی ہے، الحمدللہ۔ تو کہا گیا یبغونہا عوجا، ہمارے دین میں جس میں کوئی عوج ہے ہی نہیں، جس میں کوئی ٹیڑھ ہے ہی نہیں، اس میں بھی وہ ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نا کیا کہتے ہیں، ڈینگے مارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کامنٹس مارنے کا شوق ہوتا ہے، جیسے ان کے پاس بہت علم ہے، قرآن میں تو یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہوا تھا، اور یہ واقعہ بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا تھا، اچھا اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے۔ اس کو آپ جواب دیں گے نا، منہ بند کرنے والا جواب بھی دیں گے، تو وہ نا کسی اور چیز کی طرف چلا جائے گا کہ اچھا چلیں اس کے بارے میں بتائیں۔ وہ جواب دیں گے تو کسی اور چیز کے پاس چلا جائے گا، کسی اور کے پاس چلا جائے گا، یا کوئی اور سوال نکال لائے گا کہ اس کا جواب دیں۔ آپ اس کے نا 100 سوالوں کے 100 جواب بھی دے دیں، سیٹسفائی کرنے والے جواب بھی دے دیں نا، تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ پہلے سوال پر واپس آ جائے گا، جیسے آپ نے نا اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل بات کیا ہے کہ وہ جواب ڈھونڈ ہی نہیں رہا، وہ ٹیڑھ ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ نے اس کے ایک ٹیڑھ کو ایڈجسٹ کر دیا تو اس نے کوئی دوسری ڈیویشن ڈھونڈ لینی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ اس چیز کے بہانے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آنا ہی نہیں ہے۔ اور یہ نا ایسے لوگ ہیں کہ ان کو نہ کوئی سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ میں تو نا اللہ کے راستے پر ہوں ہی نہیں، لیکن اگر میں کسی اور کو بھی ہٹا دوں نا تو مجھے دلی سکون ملے گا، جیسے کہ انہوں نے بڑا تیر مارا ہے کسی اور کو کنفیوز کر کے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور اس طرح کا رویہ نا اسی انسان کا ہوتا ہے جس کو آخرت کا کوئی احساس نہ رہا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر خاص انکار تھا، جن کو اپنے کرتوت کے نتائج کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اچھا جب یہ طنز اہل جنت نے اہل دوزخ والوں پر کر دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک حجاب ان کے بیچ میں، ایک دیوار ان کے درمیان جو ہے وہ گرا دی جائے گی۔ حجاب کہتے ہیں ایسی دیوار کو یا ایسی اسکرین کو کہ جس سے آپ دوسری طرف دیکھ نہ سکیں، ایک علیحدگی کر دی جائے گی دونوں کے درمیان۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اونچائیوں پر، رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور پھر ایک اونچائی پر کچھ لوگ رہیں گے، وہ جو دیوار جو بیچ میں گرائی گئی ہے وہ اس کے درمیان میں ایک اونچائی کے مقام پر کچھ لوگ جو ہیں وہ رہیں گے، اور وہ دونوں طرف کے لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر اب اصحاب الاعراف کا ذکر ہے جو نہ ابھی جنت میں ہے، اور یعنی وہ ابھی جنت میں نہیں پہنچے اور جہنم میں بھی نہیں پہنچے، اور ان دونوں کے درمیان میں جو اعراف مقام ہے وہاں پر ہیں، اور وہ جہنم میں بھی کچھ لوگوں کو پہچان رہے ہیں جن کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور اسی طرح جنت والوں کے ساتھ بھی ان کا کچھ اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور obviously آپ دیکھیں کہ آپ ایک اونچائی کے اوپر ہیں اور آپ کو جنت بھی نظر آ رہی ہے اور جہنم بھی نظر آ رہی ہے، تو آپ کی نظر کہاں جانی ہے؟ آپ obviously جنت کی طرف دیکھیں گے، جہنم کون دیکھنا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جنت کے لوگوں کو پکارا، وَنَادَوْا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سلام ہے آپ پر۔ تو ایک معنی تو یہ ہے اس کا کہ آپ واقعی سلامتی میں ہیں، اور دوسرا کہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں، اور دعا کر رہے ہیں کہ آپ تو پہنچ گئے ہیں، اب ہمارے لیے بھی تھوڑی سی درخواست کر دیں۔ جنت میں تو ہر ایک کی درخواست پوری ہوتی ہے نا، تو ان سے تھوڑی سلام سلوم کر کے تو تھوڑی سی ہمارے لیے بھی درخواست کر دیں، شاید کچھ مل جائے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن امیدوار ضرور ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی آنکھوں کو موڑا گیا، تِلْقَ أَصْحَابِ النَّارِ، دوزخ والوں کی طرف، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ خود مڑنا نہیں چاہتے تھے، موڑا گیا ان کی نظروں کو، فورسفلی موڑا گیا۔ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظلم کرنے والی ظالم قوم کے ساتھ ہمیں مت جوڑ، ہمیں ان کے ساتھ مت رکھنا۔ یہ درمیانی دعا ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اس کی طرف میں آخر میں آؤں گی، پہلے ہم پوری بات تفصیل سے سمجھیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور پھر اس طرف بھی انہوں نے دیکھا وہ جو اونچائیوں پر کھڑے ہوئے ہیں آراف کے مقام پر، جو نہ جنت میں ہیں نہ جہنم میں ہیں، وہ اب جہنم والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پر بھی ان کو کچھ چہرے نظر آئے جو وہ پہچان گئے۔ انہوں نے پھر ان سے کہا، یعنی جہنم میں پہچانے جانے والے لوگوں سے کہا، قالوا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، ساری تمہاری جمع، سارا مال جو تم نے جمع کیا تھا، سارے لوگ جو تمہارے ارد گرد تھے، جو ہائی فائی تمہاری سوسائٹی تھی، جو ملینز تمہارے فالوور تھے، جو تمہارا سیلیبریٹی سٹیٹس تھا، جو پولیٹیکل سٹیٹس تھا، جو تمہارے سوشل سرکل تھا، وہ کوئی تمہارے کام نہ آئی۔ وہ جو تمہارا ہائی سٹیٹس تھا، وہ جو سارے لوگ تھے تمہارے ارد گرد، جو تمہارے ارد گرد گھومتے پھرتے تھے، جن کو تم امپریس کرتے تھے، جن کے لیے تم بڑی بڑی پارٹیاں کرتے تھے کہ وہ آ کر میرا گھر دیکھیں گے، وہ جو تمہارے ارد گرد تمہارے چمچے بھاگتے پھرتے تھے، وہ جو تمہارے خوشامدی تھے، وہ سب کہاں گئے؟ کس فائدے کے تھے وہ؟ وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تمہارا سارا گھمنڈ تھا اپنے آپ پر، وہ جو تم اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھتے تھے اور اوروں کو نیچا سمجھتے تھے، اور اسی طرح تم نے اپنی ساری زندگی گزاری، اس کا تو تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ آہا اولئک الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت، اب اصحاب الاعراف والے جہنمیوں سے کہہ رہے ہیں، جنتی ان کو نظر آ رہے ہیں نا اوپر سے، تو کہتے ہیں، تو جنتیوں والوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کو کچھ نہیں ملنے والا، ان کو کچھ نہیں دینے والا اللہ، اور ان کو دنیا میں کیا دیا ہے، ان کو تو آخرت میں بھی کچھ نہیں ملنے والا، ان کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کہا، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ مفسرون کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اصحاب الاعراف کو اب جنت دی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جنتیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، اور اب دیکھو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تم کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور تمہیں کسی وجہ سے حزن کرنے کی، اداسی کی کوئی ضرورت اور وجہ نہیں رہے گی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اب جو ہے وہ دوسری طرف سے، کیونکہ اب حجاب آ گیا ہے بیچ میں، اور اب جہنمی جو ہیں وہ جنت والوں کو پکار رہے ہیں، تو آگ والوں نے جنت والوں کو پکارا، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ہمیں اپنی طرف سے کچھ پانی تو دے دو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ تو دے دو، پانی تو ہوگا ہی لیکن کچھ اور بھی جو ہوگا، کچھ بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے دونوں چیزیں، پانی اور جو بھی کوئی رزق ہو، وہ اس نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم، آپ دیکھیں کہ پہلے کہا تھا کہ ظالم کون ہے، ظالم کون تھے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو روکا، اوروں کو روکا، دین میں ٹیڑھ نکالا اور آخرت کا انکار کیا۔ یہ پہلے نا ہمیں ڈیفینیشن مل گئی تھی، اب یہاں پر کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جنت کی یہ نعمتیں کافر پر اللہ نے حرام کر دی ہیں، اور پھر کافر کی ڈیفینیشن اگلی آیت میں دوبارہ آ رہی ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو بس مزہ اور کھیل بنایا ہوا تھا، جنہوں نے اپنے دین کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں، بس تنزیہ لیا، مذاق میں لیا، کبھی اس کو سیریس نہیں لیا۔ غرتہم الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی چیزوں کو ہی اپنا مقصد بنایا ہوا تھا، وہی ان کی جنت تھی، وہی اس کا سارا مقصد تھا، اسی کا وہ رات دن ذکر کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور سوچ میں وہ کبھی کسی طرف جاتے ہی نہیں تھے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم نے انہیں بھلا دیا، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، اسی طرح جس طرح انہوں نے اس دن کے ملنے کی ملاقات کو بھلایا ہوا تھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور ہم نے اس لیے بھلایا ہوا ہے کہ وہ ہماری آیات کے بارے میں ہمیشہ آرگیو کیا کرتے تھے، آگے سے جواب دیتے تھے ہماری آیات کے سامنے، اور ہمیشہ جھگڑے پر اتر آتے تھے۔
جب جب ہماری آیات کی یاد دہانی کرائی جاتی تھی تو لڑائی جھگڑے پر آ جاتے تھے۔ اس سارے پیج میں، اس ساری تشریح میں جس دعا کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی وہ درمیان میں ہے، جب اصحاب الاعراف نے جہنمیوں کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ ڈال، اور پھر اس کے بعد آگے ظالم قوم کی اور کافر قوم کی ڈیفینیشن آ گئی۔ تو جب ہم یہ دعا اس دنیا میں کر رہے ہیں نا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ پہلے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنا کہ جو دوسروں کو بھی روکے اور خود بھی رکے، ہمیں ایسا نہ بنا جو دین میں کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے ٹیڑھ ڈھونڈتا رہے، دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی بجائے اس میں اس طرح کے ٹیڑھ ڈھونڈے۔ پھر ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم ایسی سوسائٹی میں بیٹھیں جن کی یہ حرکتیں ہوتی ہیں، ہم کسی اس طرح کی سوسائٹی میں بس اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہ کر لیں۔ پھر ہمیں ایسا نہ بنا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں بس کھیل اور مذاق اور تماشا ہی بنایا ہوا ہو، ان کے ساتھ ہمیں مت کر، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اور اس کا مطلب نا صرف یہی نہیں ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر میری ساری سوسائٹی، میری ساری کمپنی، میرے سارے ارد گرد کے لوگ اسی طرح کے ہیں تو مجھے شاید اپنی کمپنی چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہی میری کمپنی ہے تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑے گا کہ مجھے ان کے ساتھ نہ ڈال۔ اسی لیے ایک اور جگہ بھی ہے قرآن میں کہ کچھ لوگ ہیں جو فتنہ کھڑا کر رہے ہیں اور تم بیٹھے ان کی باتیں سنتے ہو، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ ظالم اس آیت میں کون ہوئے؟ وہ لوگ جو فتنہ شروع کر رہے ہیں اور جو لوگ فتنے کو بیٹھ کر سنتے رہتے ہیں، جو پیسو کمپنی ہے وہ بھی ظالموں میں شمار ہو گئے۔ تو اس لیے یہاں بھی نا جو لوگ اپنے دین کا مذاق بنائے ہوئے ہیں، ان کی کمپنی بھی نا، ان کو آپ نارملائز کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے دین میں، تو ان چیزوں کو جب آپ بار بار سنتے رہتے ہیں نا تو اس کا آپ کے اوپر اثر ہوگا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ارد گرد نا، آپ کی کمپنی میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بات ہوتی ہے نا میٹیریلسٹک ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے پیسوں کی ہوتی ہے، گاڑی کی ہوتی ہے، ڈیکوریشن کی ہوتی ہے، فیشن کی ہوتی ہے، موویز کی ہوتی ہے، ساری میٹیریل چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے ان کے بارے میں بات کرنا کسی حد تک نارمل ہے، زندگی ہے، یہ چیزیں بھی چاہیے، لیکن اگر ساری زندگی، ساری باتوں میں بس یہی بات رہ گئی ہے، کچھ اور ہے ہی نہیں، تو دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ غرتہم الحیات الدنیا۔ تو اگر آپ اس قسم کے لوگوں کے ارد گرد رہیں گے، جس طرح آپ اگر اسموکر کے گرد رہتے ہیں تو آپ کے لنگس کے اندر بھی اسموک جائے گا نا، دھواں جائے گا، تو اگر آپ اس کمپنی میں رہو گے تو اس کا اثر آپ پر پڑے گا، آپ کے دل تک، آپ کی سوچ تک وہ بات پہنچے گی، اور پھر ایک دن آپ بھی ویسے ہی بن جاؤ گے آہستہ آہستہ۔ تو جب ہم نے یہ دعا کی ہے اور اس دعا کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے آخرت کے دن، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک طرف تو دنیا میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منظر دکھا دیا کہ جہنم کا ایک طرف منظر دکھا دیا اور جنت کا بھی دکھا دیا، وہ جو بیچ میں کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں آراف کے مقام پر، ان کا بھی دکھا دیا۔ اور آپ سوچیں کہ ابھی اس وقت، قیامت کے دن نہیں، ابھی اس وقت میں جو ہوں وہ میں بیچ میں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں ادھر جا رہی ہوں یا میں ادھر جا رہی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کا سین دکھا کر اپنے بارے میں کچھ سکھا دیا اور کچھ سوچنے کا موقع دے دیا، اور یہ کہ اس وقت جو دعا کرنے والی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ تو شاید اب میں دنیا میں ہوں، میں زندہ ہوں، تو مجھے یہ اللہ سے مانگنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ واقعی میں ظالموں کے ساتھ تو ٹائم نہیں گزار رہی، اپنے آپ کو میں نے ظالموں کے ساتھ تو ایسوسیٹ نہیں کیا ہوا کہیں، ان کی حرکتیں اپنی حرکتیں تو نہیں بنا لی کہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ظالموں میں سے نہ بنائے اور ان کی کمپنی سے ہمیں دور رکھے، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔